اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات واللہ لا يهدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے سب کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بہترین ایمان اور نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا میں رکھے اور ہمارے اعمال کو آخرت کے اجر کے لیے سنبھال کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے خالص کر لے، آمین آمین آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اچھا جی، پچھلی دفعہ جب یہ آیت ہم نے پڑھی تھی نا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اس کی ایک بہت پیاری مثال ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ بزنس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو کوئی آرڈر دیا گیا ہے لیٹس سے کپڑے بنانے کا، ٹھیک ہے، اور آپ کو سیمپل دیے گئے ہیں کہ اس سیمپل کے مطابق آپ نے کپڑے بنانے ہیں، ٹھیک۔ اب اگر آپ نے اس سیمپل کو دیکھ کر بھی اپنی مرضی کی اور آرڈر کی چیزوں کو اپنے سائز کے مطابق بنا دیا، ان کے اوپر کوئی ٹھپا لگا دیا، ان کے بیچ میں کوئی ایڈیشن کر دیا، اور آپ نے وہ پورے کے پوری کنسائنمنٹ بنا کے بھیجی اور وہ پوری کی پوری ہو گئی ریجیکٹ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک نقطہ بھی ایکسٹرا نہیں چاہیے تھا، جو سیمپل آپ کو دیا گیا تھا، آپ نے اس سیمپل کے مطابق آرڈر کو تیار کرنا تھا اور وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا، لیکن یہ پوری کی پوری کنسائنمنٹ جو ریکوائرڈ چیز تھی وہ آپ نے دی نہیں، اس لیے یہ ریجیکٹ ہو گئی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ ساری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو سیمپل ہر چیز کا ایک وہ دیا ہوا ہے، جیسے دے دیتے ہیں نا، کریکلم دے دیتے ہیں کہ آپ نے اس چیز کو کرنا ہے، یہ کام کرنے ہیں، یہ سوال پریپیئر کرنے ہیں، بس وہ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ویسا ہی کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کو دے دینا ہے، اور اپنی اس کے بیچ میں کوئی مرضی نہیں ڈالنی، تو پھر ہی وہ ایکسیپٹیبل ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک عالم ہے، وہ بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا گیا تھا، بس اسی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ قیامت کے دن وہی کرنسی چلے گی کہ اگر آپ اس دنیا میں بھی جاتے ہیں اور آپ اپنا ڈالر بھی لے کر جائیں گے نا، اور سعودی عربیہ کے وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں اور ادھر اس مشین میں ڈالتے ہیں تو وہ تھو کر کے پھینک دیتا ہے، اس کو فوراً اسپیٹ آؤٹ کرتا ہے مشین، کہتی ہے یہ والا نوٹ نہیں چلے گا یہاں پر۔ جب تک آپ وہاں کی کرنسی نہیں ڈالتے، عرب کی کرنسی نہیں ڈالتے، کسی بھی ملک کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ پاکستانی روپیہ یہاں پر کینیڈا کی مشین میں ڈالیں گے تو وہ اس کو اسپٹ آؤٹ کر دے گی، وہ کہے گی یہ والی کرنسی یہاں نہیں چلتی، اس کی کرنسی ڈالیں۔ جیسے ہی ہم کینیڈین نوٹ ڈالیں گے تو وہ اس کو لے لے گی۔ تو اسی طرح قیامت کے دن وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ بھیجا تھا اسی کو قبول کیا جائے گا، ورنہ وہ قیامت کے دن ریجیکٹ ہو جائے گا اور وہ بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت بندہ پیچھے مڑ کے جا کے اپنی چیزوں کو فکس نہیں کر سکے گا، ٹھیک۔ اب اگلی آیت اسی کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے کہ جو یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے، ٹھیک۔ 86 سے ہم پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا، کس طرح، یہدی، ہدایت دے،
اللہ تعالی قومن ایک ایسی قوم کو، یہدی کا روٹ کیا ہے؟ ہا دال یا، ٹھیک ہے. اور ہدایت کا مطلب قرآن میں یعنی عربی میں بہت بڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ راستہ دکھانا، چلانا اور منزل تک پہنچانا، ٹھیک ہے. اس میں سارے معنی پائے جاتے ہیں. تو کس طرح اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایک ایسی قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا. کب کفر کیا؟ بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد. ایمان حمزہ میم نون سے ہی ہے، اور کفروا کس سے ہے؟ کاف فارا سے، ٹھیک ہے. اچھا، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی. شین ہا دال، گواہی دینا، کسی جگہ موجود ہونا، اپنی آنکھوں سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا اور پھر گواہی دینا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے گواہی دی ان الرسول، کہ بے شک رسول، راسین لام اس کا روٹ لیٹر ہے، اور الرسول یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حق ہیں، سچ ہے. وجاءہم، اور آ گئی ان کے پاس. جاء کا روٹ ہے جیم یا حمزہ. جاءہم، آ گئی ان کے پاس. البینات، روشن نشانیاں. بینات بینتن کی جمع ہے، اور با یا نون اس کا روٹ لیٹر ہے. روشن دلیل، جیسے آپ کہتے ہیں نا میں نے بیان کیا، اس کا مطلب ہے آپ نے بالکل کلیئرلی کسی چیز کو ایکسپلین کر دیا، ٹھیک ہے. تو روشن نشانیوں کے لیے بینات کا ورڈ یوز ہوتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا نہیں یہدی ہدایت دیتا، القوم اس قوم کو، الظالمین جو ظلم کرنے والی ہو. ظالموں کی قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حقدار کو اس کا حق نہ ادا کرے، جس کام کا جو حق ہے وہ نہ ادا کرے، جس ذات کا کوئی حق ہے اس کو حق نہ دے، تو وہ ظلم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ظالمین، اور ظلم اندھیروں کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اولئک، یہی لوگ، یہ اسم اشارہ ہے. جزاؤہم، جیم زا یا اس کا روٹ لیٹر ہے. جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے. جزا جو ہے اچھی بھی اور بری بھی، دونوں معنوں میں آ سکتی ہے. اور بدلہ اس کا بیسیکلی میننگ ہوتا ہے. ان کا بدلہ، انا، کہ بے شک، علیہم، اوپر ان کے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے. یہ مضاف مضاف الیہ ہے. جب دو اسم ہوں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق ہو اور ان کی ٹرانسلیشن میں کا کی کے آ جائے تو اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. تو یہ مضاف مضاف الیہ، کوئی بات نہیں، آگے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دوری، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے. اور کس کی لعنت ہے؟ والملائکۃ، اور ملائکہ کی، والناسی، اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب کی. خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالد کی جمع ہے خالدین، ٹھیک ہے. کس میں؟ اس لعنت میں. لا یخفف، نہیں خفیف کیا جائے گا، ہلکا کیا جائے گا. خفافا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور خفا کہتے ہیں ہلکا کر دینا، خفیف ہلکے کو ہی کہتے ہیں نا. تو نہ ہلکا کیا جائے گا. عنہم، ان سے، العذاب، عذاب کو. عین دال با اس کا روٹ لیٹر ہے، اور عذب کہتے ہیں مزے کو، اور عذاب وہ چیز ہوتی ہے جو زندگی کا مزہ لے جاتی ہے، یعنی مزہ نہیں چھوڑتی زندگی میں. تو عذاب ہے ان کے لیے، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب. ولا ہم، اور نہ وہ، ینظرون، وہ مہلت دیے جائیں گے. نون ضارا اس کا روٹ لیٹر ہے، ٹھیک. اچھا، اب ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا یہود و نصارہ نے. جب ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نشانیاں ان کو بتا دی تھی، انہوں نے ہر چال چل کے دیکھی. یہودی سمجھ رہے تھے کہ لاسٹ پیغمبر، سب لوگوں کو بتاتے تھے ایک پیغمبر آنے لگا ہے، وہ آئے گا تو ہمارا غلبہ ہو جائے گا، ہم تم پہ غالب آ جائیں گے. اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہودیوں میں سے وہ پیغمبر آئے گا. عیسائی جو تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ عیسائیوں میں سے وہ پیغمبر آ جائے گا، وہ بھی اسی انتظار میں بیٹھے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو انہوں نے اس تعصب کی وجہ سے کہ یہ ہمارے لینیج سے نہیں آئے، اور ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، جو ہماری امیدیں تھیں ان پر پورے نہیں اترے کہ ہمارے خاندان سے نہیں آئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. حالانکہ انہوں نے وہ سارے سوال پوچھے تھے جو کہ ان کے دماغ میں آئے تھے اور جو کسی پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا.
حضرت یوسف کے بارے میں اور بہت ساری کہف والوں کے بارے میں، اور ایون مشرکین نے بہت سارے سوال کیے تھے، اور سب سوالوں کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اور شافی دیا تھا، یعنی جو ان کو تسلی ہو جاتی وہ سوالوں کے جواب دیے تھے۔ اور قرآن کے بیچ میں جو پیشن گوئیاں تھیں، جو ان کی آنکھوں کے سامنے یا خود یعنی انہوں نے خود ایکسپیرینس کی تھی، وہ پوری ہوئیں، پھر بھی یہ لوگ اپنے تعصب کی بنا پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ جو لوگ سوچ سمجھ کے بھی، دیکھ بھال کے، چیک کرنے کے باوجود، جواب ملنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے، پھر ان پر اللہ اور ملائکہ اور سارے لوگوں کی لعنت ہوگی۔ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن ان کے جرم کیا ہیں؟ دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بڑی سزا بتاتے ہیں نا تو وہ جرم بھی بتاتے ہیں۔ ان کا جرم کیا ہے آیت میں دیکھیں، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ ان کو ایمان تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، ان کے پاس ساری نشانیاں موجود تھیں، ان کو پکا یقین تھا اس کے اوپر، اور انہوں نے کوشچن کر کے چیک بھی کیا، ساری اپنی تسلی کی، اس کے بعد کفر کیا، ایک جرم۔ پھر وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود، ان کو حق ماننے کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ پھر وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آئیں، انہوں نے ساری وہ نشانیاں دیکھیں لیکن اس کے بعد انکار کیا، تو پھر ان کے اوپر 3 کام غلط کیے انہوں نے، تو ان کے اوپر 3 طرح کی لعنت پڑی، اللہ کی، ملائکہ کی اور سب لوگوں کی۔ اس میں ایک یہ واقعہ آتا ہے کہ نجران کا وفد جو تھا، یہ یمن کی حدود پر ایک بہت سارا بڑا علاقہ تھا، اور اس میں 73 بستیاں تھیں عیسائیوں کی، اور اس میں 1,20,000 جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بڑے کو اسلام کی دعوت لکھ کر بھیجی تو وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا، اور اس نے مشورہ کیا اور پھر اپنے وفد کو بھیجا، اور یہ وفد جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آیا کہ دھاری دار یمنی کپڑے جوڑے پہنے ہوئے تھے، اور لمبے لمبے کپڑے تھے اور ان کو گھسیٹ رہے تھے، ریشمی چادریں پہنی ہوئی تھیں، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ان سے بات نہیں کی۔ جب صحابہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کپڑے بدل لو اور انگوٹھیاں اتار دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم سے بات کریں گے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے اور ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم تو پہلے ہی ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمنعکم عن الاسلام 3، عبادتکم الصلیبہ واکلکم لحم الخنزیر وزعمکم ان للہ ولدا، کہ تمہیں اسلام سے، جس کی تم کہہ رہے ہو کہ تم آلریڈی مسلمان ہو، تو تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روکتی ہیں۔ تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، سور کھانے کی تم کو عادت ہے، اور تمہارا یہ گمان کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ 3 باتیں تمہیں اسلام سے روکتی ہیں، تم مسلمان نہیں ہو۔ انہوں نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کون ہے جو حضرت عیسیٰ جیسا ہے، جو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، کہ اس کا جواب یہ ہوا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایک آدم جیسی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اللہ نے اس کو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا کر دیا۔ حق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر تمہارے پاس علم آنے کے بعد جو کوئی تم میں سے اس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو ان سے کہہ دو کہ مباہلہ کرتے ہیں، ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، بس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھہرائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہہ دیا کہ جب وہ سارے کوشچن آنسر ہو گئے اور پھر بھی انہوں نے انکار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنا کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مار آ جائے اور وہ برباد ہو جائے، تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت کی بد دعا کہ، اور یہ اس لیے ڈراؤنی ہو جاتی ہے کہ اس میں آپ کی پوری فیملی انوالو ہوتی ہے نا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حق پر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں، اور آپ بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ اور اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنی عورتوں کو لے آؤ اور سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو دیکھتے ہیں کہ کون سچا ہے، سچا پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے تو۔ اب کیا ہوا کہ وہ اس بات سے ڈر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور انہوں نے مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے مہلت مانگی، باہم مشورہ کیا اور کہا اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ہم نے اس سے مباہلہ کیا تو ہمارا کوئی بال اور کوئی ناخن بھی تباہی سے نہ بچ سکے گا۔ چنانچہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، 1000 جوڑے اور 1000 یعنی ہر مہینے میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ ٹیکس ادا کریں گے اور چاندی دیں گے، لیکن امان دے دیں آپ ہم کو اور ہم آپ کے انڈر رہیں گے۔ اس طرح وہ اسلام قبول نہیں انہوں نے کیا، لیکن وہ ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے، یعنی ذمہ بن گئے۔ اس وقت ان راہبوں نے اور وہ جو سارے ریپرزنٹیٹیو آئے ہوئے تھے نجران کے، انہوں نے یہ اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اور لیکن ان میں سے 2 آدمی مسلمان ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے اسلام پہ کام کیا اور کافی سارے لوگ بعد میں اسلام لائے اس علاقے کے۔ تو اگر جو بندہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، یہ جو علماء تھے ان کے اور جو بڑے تھے، انہوں نے اسلام کو جان بوجھ کر، سمجھ کر اور پہچان کر اس کے بعد اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لعنت ان پر ہوگی اور پھر یہ لعنت میں ہی رہیں گے اور ان پر عذاب کو بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ مہلت بھی نہیں دیے جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کیا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا مشرک، بڑے سے بڑا اللہ تعالیٰ کا نافرمان توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے زندگی کی مہلت کے دوران، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن اگر وہ کفر کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ خالدین فیہا ہوگا، پھر اس کے اوپر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور پھر اس کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے زندگی کے دوران توبہ کر لی تو انشاءاللہ باذن اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ تو کافی ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں نا۔ اور ساتھ میں وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے لیے ڈبل اجر کا وہ خوشخبری دی تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے ان میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اپنے نبی کو ماننے کا اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں۔ چلیں ایسے کرتے ہیں، اگلی آیت بھی پڑھ ہی لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے، الا الذین، سوائے مگر، الذین وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کی۔ تا واو با اس کا روٹ لیٹر ہے، اور توب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ جب توب الہ ہو یعنی پلٹنا طرف، تو بندے کا توبہ کرنا اللہ کی طرف پلٹنا، ٹھیک ہے۔ اور جب توب کے بعد اعلیٰ کا پریپوزیشن لگ جائے، اعلیٰ، توب اعلیٰ، تو وہ اللہ کی طرف سے مہربانی کے ساتھ پلٹنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق ہے، پریپوزیشن کے ساتھ مطلب بدل جاتا ہے نا۔ تو جب تابہ کے بعد اعلیٰ کا پریپوزیشن آئے تو اللہ کی طرف سے مہربانی کے ساتھ پلٹنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب توبہ کے بعد الہ کا ورڈ آ جاتا ہے، الہ کی پریپوزیشن لگتی ہے، تو بندے کی توبہ ہوتی ہے۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کی جنہوں نے توبہ کر لی، پلٹ گئے، اپنے کفر سے پلٹ گئے اور اسلام کی طرف آ گئے، فرما برداری کی طرف آ گئے، معافی مانگ لی، شرمندگی کا اظہار کر دیا اور سیدھا راستہ اختیار کر لیا۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ اپنے کفر کے بعد، اپنے کفر کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، اپنے انکار کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، صاد لام ہا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو پھر اس حالت میں جب انہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اپنی کریکشن کر لی، تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ غفرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غائن فا را اس کا روٹ لیٹر ہے، ڈھانپ لینا۔ تو شریعت میں غفرہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، ہمیں امبیرسمنٹ سے بچاتا ہے اور پھر اس کے برے کانسیکوینس سے بھی بچاتا ہے۔ برے کانسیکوینس، مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو۔ تو مغفر کیا کرتا ہے؟ جب کوئی انسان خدا نخواستہ گرتا ہے موٹر سائیکل سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے نا، اس کو بچاتا ہے۔ تو مغفرت بھی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو، انسان کی غلطیوں کے جو کانسیکوینس ہوتے ہیں نا،
ان سے بچاتی ہے کہ جو سزا ملنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی وجہ سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ رحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے، اور رحیم جو ہے وہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے ہے۔ یہ رحم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی اس میں تکرار پائی جاتی ہے، ایک رحم 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 کرتا ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ، رکتا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی 99% جو رحمت ہوگی وہ اپنے پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہوئی ہے۔ اور اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 1% رحمت آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک جانور بھی اپنے بچے کو پیار کرتا ہے اور وہ اس کو مار نہیں دیتا۔ تو اتنی یہ 1% رحمت بھی ہے، وہ کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے، تو 99% کتنی زیادہ ہوگی پھر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب حق ہمارے سامنے آ جائے، یعنی یہ کانٹیکسٹ تو اس کا یہی ہے کہ یہود و نصارہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پیش کر رہے تھے اور ان کو یقین ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہٹ دھرمی پہ اپنے جمے ہوئے تھے، متعصب تھے، اپنی دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنے سٹینڈ کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، حق بات پتہ ہونے کے باوجود بھی۔ لیکن یہ ہمیں کیا میسج دے رہی ہے؟ ہر آیت ہمیں کیا میسج دیتی ہے؟ یہ ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ اگر ہم ساری زندگی بھی کوئی غلط کام کرتے رہے ہیں اور ہمارے پاس حق آ گیا ہے تو ہم اس حق کو تسلیم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکا دیں اور توبہ کر لیں۔ اور توبہ کے بعد صرف یہ نہیں کہ منہ سے توبہ کری، بلکہ اپنے اعمال کی اصلاح بھی کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف استغفر اللہ کی 100 دفعہ تسبیح پڑھ لی اور پورا دن غیبت بھی کی، چغلیاں بھی کھائیں، برائیاں بھی کیں اور غلط چیزیں دیکھیں، غلط چیزیں سنیں، اور توبہ کی تسبیح تو میں روز پڑھتی ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے غلط کاموں کو چھوڑ کر اصلاح کی طرف پلٹتا ہے، اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے غلط کاموں کو درست کرتا ہے۔ تو اگر ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں، ہم اس کی طرف آئندہ نہ پلٹنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں، اور ہم دکھ کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ ہوا تو ہوا کیسے، اور آئندہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور ہم معافی بھی مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے اصلاح۔ تو اصل میں اصلاح کرنے پر پھر یہ توبہ اور اصلاح کے اوپر یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پاکی بیان کرتی ہوں میں اور آپ کی تعریف کے ساتھ، اور سبحانک و بحمدک استغفرک، میں اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش چاہتی ہوں، و اتوب الیک، اللہ تعالیٰ میں آپ ہی کی طرف پلٹتی ہوں۔ استغفار کا ایک کارڈ ملتا ہے الہدیٰ میں، بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی پیارا ہے، اس کے معنی بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے۔ آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی چلے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی بہت پیاری استغفار کی تسبیح، یہ بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک، چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔